مہدی پیا مہدی پیا۔ کتاب کا نام ملاقات امام زمان علیہ السلام، کتاب لاہور کی مارکیٹس میں موجود ہے۔ اس میں ایک شخص جس کا قریبی بہت زیادہ بیمار تھا، تہران کے ایک ہاسپٹل میں لے کے چلا۔ یہ واقعہ ایران کا ہے۔ تہران کے ہاسپٹل لے کے چلا اور وہاں جا کے اس کو پتہ چلا کہ یہ جو ہاسپٹل ہے وہ فرض کرو 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، مگر پیشنٹ آلریڈی ایک بیڈ پہ 2 موجود ہیں، جگہ نہیں ہے۔ اب میں ایک بہت خوبصورت بات مولا نے میرے ذہن میں ڈالی اور میں امت تک، ریت تک سرکار کی میں پہنچانے لگا۔ عالم اسلام سن رہے ہیں؟ جی، عالم اسلام سن رہے ہیں اور انشاءاللہ استفادہ بھی کریں گے۔ وہ کہنے کا 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، مگر وہاں آلریڈی ایک بیڈ پہ 2 پیشنٹ موجود ہیں، اور کئی ایسے کمرے ہیں جہاں بیڈ کے اوپر 2 پیشنٹ اور ایک پیشنٹ نیچے بھی ہے۔ میں اپنا پیشنٹ لے گیا، میں نے MS کو جا کر ریکویسٹ کی، جی یہ تڑپ رہا ہے، بڑی مشکل میں ہے، بڑی اوکھی طبیعت میں ہے، مہربانی کر کے اس کو ایڈمٹ کیا جائے۔ تو پھر مجھے MS نے کہا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، آپ اسے کسی اور ہاسپٹل لے جائیں۔ تو کہتے ہیں میں نے بڑی ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا جی نہیں ہے۔ جب میں نے کہا جی اس کی حالت بہت خراب ہے، انہوں نے کہا جی کوئی کمرہ دیکھ لو جہاں تمہیں لٹانے کی جگہ مل جائے، لٹا دو۔ کہتے ہیں میں نے پیشنٹ کو لیا، اسٹریچر پہ لے کے میں نے کمرہ دیکھا، وہاں ایک بیڈ پہ 2 پیشنٹ تھے، مگر نیچے جگہ خالی تھی، میں نے وہاں لٹا دیا۔ اب پیشنٹ جو کرا رہا تھا، تکلیف سے، مصیبت سے کرا رہا تھا، اس کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں بار بار باہر جا کے پوچھوں ڈاکٹر کتنی دیر میں راؤنڈ کرنے آئی ہے؟ کہنے لگے جب تو ڈاکٹر کو ٹائم ہے کیونکہ پیشنٹ بہت زیادہ ہیں، آرام سے ڈاکٹر آ جائیں گے، آپ تھوڑا انتظار کریں۔ کہتے ہیں اس پیشنٹ کا کرانا میرے دل پہ بڑا اثر کرتا ہے، اس پیشنٹ کے کرانے کا۔ کہتے ہیں اثر کیا کرتا ہے، میں بھی رونے لگ جاتا ہوں، رو رہا ہوں، پہ اللہ کرے ڈاکٹر جلدی ہے اور پیشنٹ کو دیکھے۔ اس کیفیت میں کہتے ہیں ہلکی سی مجھے غنودگی طاری ہوئی۔ جو ہی غنودگی طاری ہوئی، میں دیکھتا ہوں ایک باری شخصیت ہے، مجھے فرما رہے ہیں تیرے گھر کے الماری میں ایک دعا رکھی ہے، تو اس دعا کے ذریعے مریض کی شفا کیوں نہیں لے کے آتا؟ انہوں نے کہا جی کون سی دعا؟ وہ کہنے لگے، بزرگ فرمانے لگے تیرے گھر کے الماری میں لکھا ہوا رکھا ہے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام، وہ تیرے گھر کے الماری میں رکھی ہے۔ وہ دعا اٹھا، اس کی فوٹو کاپیاں کرا۔ اب یہ کہہ رہے غنودگی میں دیکھ رہا ہوں، ایک جیسے لمحات کا کوئی ہوتا ہے، تو اس کی فوٹو کاپیاں کرا۔ یہاں جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کے جو لواحقین بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں پکڑا اور ان کو کہے کہ اپنے مریضوں پہ پڑھیں۔ کہنے لگا میں اب غنودگی کی حالت میں ان کو کہہ رہا ہوں میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، تو مجھے فرمانے لگے تیری جیب میں جتنے پیسے ہیں اس سے اتنی فوٹو کاپیز ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ مریض میرا کرا رہا تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں دوڑا گھر کی طرف، الماری میں دیکھا، میں نے فوٹو کاپیاں جا کے کرائیں۔ اب بھی فوٹو کاپیاں کرا کے آیا اور میں پہلے کمرے سے شروع ہوا مریضوں کے لواحقین کو دینا کہ آپ پڑھو اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری، اپنے پیشنٹ پہ پڑھو۔ کہتے ہیں وہ پیشنٹ پہ پڑھتے جا رہے ہیں اور میں آ کے اپنے پیشنٹ پہ پڑھنے لگا۔ کہتے ہیں اس دعا کی برکت کا یہ فائدہ ہوا، میرے مریض کی کرانا بند ہو گیا، میرا مریض آہستہ آہستہ میری طرف دیکھنے لگا، میرے سے بات کرنے لگا، سکون میں آ گیا۔ میں پڑھ رہا ہوں اس کو پھونک رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں اس کو پھونک رہا ہوں۔ کہتے جب ڈاکٹر پھر بھی نہیں آیا، کیونکہ چند ڈاکٹر تھے ہاسپٹل میں، جو پیشنٹ کی تعداد میں پہلے ہی عرض کر بیٹھا ہوں۔ کہتے کچھ لمحات کے بعد برکت دعائے حجت خدا ایسی ہو گئی کہ مجھے میرا پیشنٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے گھر لے چلو، آئی ایم فائن، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے گھر لے چلو۔ میں نے کہا ڈاکٹر کو چیک تو کرائیں، تمہاری طبیعت کیفیت ایسی تھی؟ انہوں نے کہا تھی، اب میں الحمدللہ پروردگار نے میرے اوپر بڑا کرم کیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہنے میں اس کو لے کے چلا گیا۔ کہتے ٹھیک 18 دن بعد MS کا مجھے فون آیا کہ تم ہاسپٹل میں کیا کر کے گئے ہو کہ میرے ہاسپٹل میں مریض ہی ختم ہو گئے۔ اب برکت دعائی امام زمانہ کا اتنا اثر ہوا کہ جو پیشنٹ جس بیماری میں مبتلا تھے، پروردگار نے برکت دعائی امام زمانہ سے ان کو شفا سبحان اللہ۔ ندارد ہر کس تو را ندارد جز بی کسی